بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم شخصیت کی، جن کی زندگی میں عشق مصطفیٰ اور والدہ کی خدمت کا ایک لازوال نمونہ ملتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھا اور ایک لمحہ اپنی والدہ کی خدمت اور اللہ کی رضا کی حصول میں گزارا۔ آپ کو بتا دوں، ان کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو ظاہری طور پر مشہور نہ تھے، مگر آسمانوں پر ان کا مقام بہت بلند تھا۔ آج ہم ان کی بے مثال زندگی اور عظیم قربانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ میں آپ کے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں کرن میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عامر تھا، مگر وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کی دنیا بن گئی، آپ کی زندگی بن گئی، اور ان کی خدمت کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ کی والدہ نابینا تھیں اور ضعیف تھیں، جس کی وجہ سے حضرت اویس نے ان کی خدمت میں، ان کی دیکھ بھال میں اپنے تمام فرائض کو پورا کیا۔ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ روزانہ آپ انہیں کھانا تیار کر کے دیتے، ان کے لیے نرم بستر مہیا کرتے اور ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انہیں تسلی دیتے۔ جب بھی آپ کی والدہ کو کوئی ضرورت ہوتی، آپ فوراً ان کی مدد کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ نے کبھی اپنی والدہ کو اپنی مشکلات کا احساس نہیں بتایا اور ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ حضرت اویس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور دل میں ایک ہی آرزو رکھتے تھے کہ کبھی مدینہ جائیں گے تو ان کی زیارت کریں گے، مگر حضرت اویس نے والدہ کی خدمت کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھا اور اسی وجہ سے آپ کبھی مدینہ نہ جا سکے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو نصیحت کی کہ اگر وہ کبھی حضرت اویس سے ملاقات کریں تو اس سے دعا کروائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے اور اپنی والدہ کے گزارے کے لیے اونٹوں کی رکھوالی کرتے اور زمین سے گری ہوئی کھجوریں بازار میں بیچتے۔ آپ دنیا کی چمک و دمک سے دور تھے اور ہمیشہ پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی دنیاوی شان و شوکت کو ترجیح نہیں دی اور اللہ کی رضا اور والدہ کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت اویس ایک دن رستے میں ایک کتے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اگر میں پل صراط سے پار ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ تم مجھ سے بہتر ہو۔ آپ کا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تھا کہ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ملی تو آپ نے غم کے عالم میں اپنے دانت توڑ لیے تاکہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہو سکے۔ حضرت اویس کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی عبادت، رات کی تہجد اور والدہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی عشق مصطفیٰ، والدین کی خدمت اور دنیاوی خواہشات سے دوری انسان کو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام دے سکتی ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ سبق آج بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کی زندگی میں والدین کی خدمت اور اللہ کی رضا تھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور بے شک یہ بہت اجر کا کام ہے، کیونکہ والدین کی خدمت نہ کرنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔
جیسے حضرت اویس کرنی نے اپنی والدین کی خدمت کی، ہم سب کو اپنی والدین کی اسی طرح ہی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے والدین کو اف نہیں کہنا چاہیے، ان کی خدمت میں اپنی سارا زندگی صرف کر دینی چاہیے۔